آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے دین کی پیروی کی تھی۔ جب اس کے دوستوں میں سے بعض مشرکین نے اسے عار دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ جس مشرک نے عار دلائی تھی، شرم دلائی تھی، اس کافر نے ولید سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اتنا مال تو مجھے دے دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ غور کیجئے گا الفاظ میں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اتنا مال تو مجھے دے دے تو تیرا جو عذاب ہے وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ اس پر ولید بن مغیرہ اسلام سے منحرف ہو گیا اور دوبارہ مرتد ہو کر یہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہوا۔ اب جس شخص کو مال دینا ٹھہرا تھا اسے ولید نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی سے منع کر دیا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کی آیت نمبر 33 اور 34 نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا کہ جو ایمان اور اسلام سے پھر گیا اور اس نے عذاب اپنے ذمے لینے والے کو طے شدہ مال میں سے تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال روک لیا۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اکثر کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور موافقت کیا کرتا تھا، پھر اس سے پھر گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ تو اس صورت میں آیت اور ما بعد والی آیت کے معنی یہ بنے، مفسرین کہتے ہیں کہ کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے تھوڑا سا اقرار کیا اور لازم حق میں سے تھوڑا سا ادا کیا اور باقی حق کی ادائیگی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ پھر آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کے ساتھی نے اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس غیب کے علم کی بنا پر اسے معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کا ساتھی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا اور اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفى، یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں صحیفوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ توریت شریف کی تختیاں ہیں یا وہ صحیفے ہیں کہ جو توریت نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کفار قریش کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی کہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا انہوں نے پورے طور پر اس کو ادا کیا، کہ اس میں انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، انہیں آگ میں داخل ہونے کا کہا گیا تو وہ میری محبت میں آگ میں چلے گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے احکامات تھے کہ انہوں نے اس کو پوری طور پر ادا کیا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد
کہ جس نے کہا تھا کہ میں بوجھ اٹھا لوں گا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب جو بات بیان کی کہ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر کی گئی تھی، تو وہ بات اللہ نے ان لوگوں کو بتائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کوئی کل قیامت کے دن دوسرے کے گناہ پر نہیں پکڑا جائے گا، یعنی گناہ کسی نے کیا ہو اور پکڑا کسی کو جائے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ اس طرح کا عمل ہوتا تھا کہ فرمایا کہ پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر پکڑ لیتے تھے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہوتا تو قتل کرنے والا قاتل نہ ملتا تو قاتل کے بجائے اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کی بیوی کو، اس کے غلام کو قتل کر دیتے تھے، یعنی قتل جس نے کیا اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی وہ مل نہیں رہا تو پھر وہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ان تک اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا، اور اس میں اس شخص کے قول کو بھی باطل قرار دیا گیا اس آیت میں کہ جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ کو اپنے ذمے لینے کو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور مزید مضمون اس کو اور مزید کھول کر آگے کی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا کہ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مضمون حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ہے، اور یہ بھی مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ انہی کی امتوں کے لیے خاص تھا، جبکہ حضور علیہ السلام کی امت پر اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا کہ ان کا اپنا عمل بھی ہے، اور وہ عمل بھی ہے جو وہ اگر کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا گیا، یعنی پہلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ اپنی نیکیوں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، یعنی وہ دوسروں کو اپنی نیکیوں کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس حضور علیہ السلام کی اس امت پر یہ اللہ نے کرم فرمایا، اور یہ ایصال ثواب کے لیے بھی یہ آیت کریمہ بڑی زبردست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہماری شریعت میں کہ یعنی پیچھے والی اگر آیت کو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے وہی ہوگا کہ جس کی اس نے کوشش کی، اب انسان کے لیے اپنا ہی، تو یہاں سے اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایصال ثواب، یہاں سے اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر یہ کہے کہ ایصال ثواب تو نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ حکم ہماری شریعت میں اس آیت کریمہ سے جو آپ پیچھے سورۃ الطور میں سن چکے تھے کہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سے منسوخ ہو گیا، کہ یعنی جس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین نیک ہیں تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ وہاں سے اس آیت یہ منسوخ ہو گئی۔ اور مفسرین کا دوسرا قول اس کے بارے میں یہاں یہ ہے کہ یہاں جو انسان اللہ نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا کہ جس نے اس کی کوشش کی، تو مفسرین کہتے ہیں یا انسان سے مراد کافر مراد ہے، یعنی کافر کے پیچھے بات چل رہی ہے۔ تو مضمون کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو فرمایا کہ کافر کو یہ بتایا گیا کہ کافر کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی، البتہ اگر اس نے کوئی نیکی کے کام کیے ہوں گے دنیا میں تو اللہ اسے دنیا میں ہی دے دے گا، کافر کو اس کے رزق میں وسعت دے دے گا، یا اسے صحت تندرستی دے کر ساری اس کی بھلائیوں کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اور مفسرین نے تیسرا اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ آدمی عدل کے تقاضے کے مطابق وہی پائے گا
جو اس نے کیا ہوگا، اور اللہ اپنے فضل سے جو چاہے وہ عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میت کو نیک اعمال کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ بات کثیر احادیث میں سے ثابت ہے۔ جیسے کہ سنیے حدیث پاک، اور اس کو یاد رکھیے، بعض لوگ شک میں ڈال دیتے ہیں کہ کیا ثواب پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا، تو وہ قرآن کے اب دیکھیے نا کہ کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، یہ علماء بتائیں گے۔ اب دیکھیے یہ آیت سے یہ منسوخ ہوئی، تو کون سی آیت سے منسوخ ہوئی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا۔ تو اسی طرح علماء کی بارگاہ میں جب جاتا ہے انسان تو پوچھتا ہے تو وہاں سے اسے جواب مل جائے گا۔ اب سنیے حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، اگر میں ان کی طرف سے حضور صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، یعنی اگر تم کرو گے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات تو یہ دیکھیے ایصال ثواب کے لیے کتنی بڑی حدیث مبارکہ کہ بخاری شریف میں اگر آپ کتاب الجنائز میں دیکھیں حدیث نمبر 1388، اس کا نمبر ہے 1388، کہ اس میں حضور نے فرمایا کہ اگر خیرات کی جائے ماں کی طرف سے تو اسے ثواب پہنچتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو وہ حضرت سعد بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں یا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی حضور کو گواہ بنا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا جو باغ ہے جس کا نام مخراف ہے، میں اپنی والدہ کی طرف سے اسے صدقہ کرتا ہوں، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث۔ اب آئیے جو تیسری حدیث ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس پر نام لکھا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے درست ہونے پر صحیح العقیدہ علماء امت کا اجماع ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بکثرت مقامات پر اس کا جواز، یعنی یہ جائز عمل ہے، بعض لوگ اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں میں جو یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، سویم چیلم برسی اور عرس وغیرہ میں عبادات اور صدقات سے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ عمل احادیث مبارکہ سے مطابق ہے بالکل، اور کثیر احادیث میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 پڑھی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی دن خاص نہیں۔ اب یہ شک بھی یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ تم نے دن خاص کر لیا، تو یاد رکھیے کہ علماء یہی جواب دیتے ہیں جب چاہیں، جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر عزیز رشتہ داروں، دوست احباب کی سہولت کے لیے دن معین کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ شادی ولیمے میں بھی انسان دن معین کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو شک ڈالنا ہو تو انہی چیزوں میں شک ڈالا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ولیمے کے دن کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حج کے لیے بھی تو دن معین کی ہیں، روزے رمضان میں رمضان کے مہینے ہی معین ہیں، اسی طرح ہر چیز دیکھیے
دیکھیے کہ ایک معین ہے، لیکن بعض لوگ یہ ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو دن خاص کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ہم کہتے ہیں نہ کرو، تم کسی بھی دن کر لو، لیکن اس چیز کو تم نہ کہو کہ یہ جائز ہی نہیں بالکل۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث مبارکہ ہیں کہ نام لے کر، یعنی نام رکھ لیا جائے۔ دیکھیے کہ پانی کا کنواں کھدوایا، اس پر باقاعدہ نام لکھوایا، ہادی لأم سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو نام رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں ان آیت کریمہ سے بھی سیکھنے کو ملا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ اس علم سے پناہ مانگتے ہیں کہ مولائی کریم جو ہمیں نفع نہ دے، اے اللہ اس دعا سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو قبول نہ ہو۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں یقین کی دولت، اخلاص کی دولت، صبر شکر کی دولت، اپنی محبت کی دولت، اپنے حبیب کے عشق کی دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن پاک سے الفت و محبت عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، برکت والی حلال طیب روزی عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، عبادتوں میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری، خود پسندی سے، منافقت سے اللہ سارے باطنی امراض سے شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔